نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ہر ایک کا جواب تو ممکن ہے، پر میرے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے محبوب کا جواب نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو درس چل رہا تھا اس حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں میں کتنا کمال رکھا تھا، اور کتنی ان میں طاقت تھی، کتنی پاور تھی، اور کتنا دور تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ملاحظہ فرمایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے ظاہر ہونے والے معجزات، اس کا جو ہے وہ بیان ہوگا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ایسا شخص پایا جو نہایت خوبرو اور حسین تھے۔ جب سرکار ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے تو ایک دیہات کی ایک بستی آئی، وہاں یہ بڑھیا رہتی تھی جس کا نام تھا ام معبد۔ جب اس کا شوہر بکریاں لے کے گھر میں آیا تو اس نے اپنے گھر میں ایک عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی، پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، اور اس کے گھر میں ایک اجالا ہی اجالا تھا۔ اس نے پوچھا آج کون آیا تھا؟ اس نے پھر اپنی دیہاتی لینگویج میں اس نے بتایا، تو اس میں یہ بھی اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو بہت ہی خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں ان کی سیاہ تھی، آنکھیں ان کی کیا تھی؟ سیاہ تھی، اور بڑی بڑی تھی۔ ایک تو آنکھیں کیا تھی؟ سیاہ تھی، اور دوسری کیا ہے؟ بڑی بڑی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پلکیں تھیں یہ بھی لمبی تھی، آپ کی پلکیں بھی کیا تھی؟ لمبی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور کے چچا ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ مبارک ہیں۔ حضرت علی کے والد کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھتیجے، آپ کیا ہیں؟ آپ مبارک ہیں، آپ بابرکت ہیں۔ عام طور پر جب بچے نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اور ان کے بال الجھے ہوتے ہیں، بعض اوقات آنکھوں میں میل بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ آپ ایسے بابرکت ہیں، ایسے مبارک ہیں کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے، آپ کے بالوں پر تیل کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ایسا بابرکت حسین تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جس کی
کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو آپ کی آنکھیں صاف ہیں، شفاف، اس میں سرما لگا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھیں ہی ایسی تخلیق فرمائی تھی کہ حضور اگر سرما نہ بھی لگاتے تب بھی یوں لگتا تھا کہ جیسے سرکار نے سرما لگایا ہوا، ایسی پیاری تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو قدرت کی طرف سے آپ کی زلفوں میں کیا ہے، بالوں میں تیل مبارک لگا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا اللہ اپنے محبوب کی تخلیق کا جو ہے وہ اہتمام اور حضور کی جو ہے وہ عظمت کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام فرما رہا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز سورج گرہن لگا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جو ہے وہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے خطبہ صحابہ کو ارشاد فرمایا جو نماز میں حاضر تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ نہ لیا ہو۔ آپ کی چشمان مبارک کی وسعت دیکھو۔ سرکار نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے زمینوں میں آسمانوں میں جسے میں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اسے نہ دیکھ لیا ہو، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ بھی یہیں مجھ پر پیش کی گئی ہے اور میں نے اسے بھی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار کہاں کھڑے ہیں؟ مدینہ شریف میں، اور جنت کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور سدرہ ساتواں آسمان سے اوپر ہے۔ اب اللہ کے نبی کہاں کھڑے ہو کے کہاں کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، کہاں کا نظارہ بتا رہے ہیں؟ جنت کا، جہنم کا۔ یہ متفقن علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے اپنے محبوب کی نظروں کو یہ کمال دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں نے اس منبر پہ کھڑے ہو کے نہ دیکھا ہو، منبر پہ کھڑے ہو کے نہ دیکھا ہو، ہر چیز میرے سامنے پیش کر دی۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم معراج شریف فرما کے تشریف لائے اس سفر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائن میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا واقعہ معراج بیان کیا۔ ابو جہل اور دیگر اس کی جو کمپنی کے لوگ تھے انہیں موقع مل گیا کہ تھوڑے حصے میں آپ مسجد اقصیٰ سے پھر لامکہ، جنت، دوزخ، یہ سارا ایک وقت میں رات میں پھر واپس بھی آ گئے۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں، یہ چیزیں پوچھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دیر کے لیے مجھ پر ان کے جو سوالات سے وہ گراں گزرے، مجھ پر تھوڑی سی ایسی پریشانی لائق ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ جبریل کے ذریعے سے لا کے میرے سامنے رکھ دی۔ اب مشرکین مکہ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مسجد اقصیٰ کا ہر منظر بیان کرتا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں تو کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ دوسری حدیث ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے۔ زمین کو میرے لیے کیا ہے؟ لپیٹ دیا ہے۔ تو میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا ہے، زمین کے مغرب کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ، آپ اور میں کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، آپ اور میں کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہم
दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक की अजमत का ये आलम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दिन को देखते थे, रात को भी उसी तरह आप चीजों को मुलाहिजा फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। आप चल रहे हो, पीछे कोई आदमी आ रहा हो, आपको पता नहीं पीछे कौन आ रहा है, ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक की अजमत का ये हाल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो आप शश जे हक को मुलाहिजा फरमाते थे, ऐसे जैसे आप सामने देख रहे हो। जैसे आप सामने देखते थे इसी तरह पीछे भी देखते थे, दाएं भी देखते थे, बाएं भी देखते थे, आसमान ऊपर भी देखते थे, जमीन पे भी देखते थे। ये आपकी नजरों का कमाल था। हुजूर क्या फरमाते हैं कि मेरे लिए मशरिक और मगरिब क्या कर दिए गए, लपेट दिए गए हैं। और सरकार फरमाते हैं अन करीब मेरी उम्मत की हुकूमत वहां तक पहुंचेगी जहां तक मेरे लिए जमीन को लपेट के मुझे नजारा कराया गया है। बताया गया है कि महबूब जमीनों पर भी आपकी हुकूमत होगी, आसमानों पर भी आपकी हुकूमत होगी। खालिक खुदा है, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए दुनिया उठाकर मेरे सामने कर दी है। दुनिया उठाकर क्या है, मेरे सामने कर दी है। बस दुनिया में जो वाक़े हो रहा है, सरकार फरमाते हैं, और जो कुछ कयामत तक होने वाला है, मैं उसे यूं देख रहा हूं जैसे मैं अपनी हथेली को मुलाहिजा फरमा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हैथमी ने इस रिवायत को नकल किया है अपनी किताब में। सरकार ने क्या फरमाया, जमीन को उठा के मेरे लिए मेरे सामने रख दिया गया और मुझे दिखाया गया है जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कयामत तक होना है, मुझे उससे आगाह कर दिया गया है। सरकार ने फरमाया, मैं अब से लेकर कयामत तक मैं ऐसे देख रहा हूं दुनिया को, जो कुछ इसमें होना है, होने वाला है, हो रहा है, जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताइए, अब सरकार मदीने में है, हम यहाँ उनके हुलिया मुबारक की महफिल सजाए बैठे हैं, जो सरकार मस्जिद के अपनी मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर फरमाते हैं कि मैंने जन्नत को भी देखा है। मुसल्ले पे खड़े होके आगे बढ़ के कभी हाथ बढ़ाते हैं। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक दफा नमाज पढ़ाई सरकार ने, तो नमाज पढ़ाते आप नमाज में एक दो बार ऐसे आगे आपने कदम बढ़ाया, हाथ बढ़ाया, फिर पीछे हो गए। साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, क्या कोई नमाज में नया हुक्म आ गया है? सरकार ने फरमाया, नहीं, मैं नमाज में था, हालत नमाज में जन्नत मेरे सामने पेश की गई, तो जन्नत में एक अंगूरों का गुच्छा लगा हुआ था, मेरे दिल में आया मैं अपने गुलामों के लिए ना तोड़ लूं। अल्लाह। तो फिर ख्याल आया कि ये जो आखिरत की नेमतें हैं, ये आखिरत के लिए ही रहने देता हूं। और सरकार ने फरमाया, अगर मैं उसे तोड़ लेता तो कयामत तक तुम उसे खाते रहते, वो खत्म होने को नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की चश्माने मुबारक की क्या कहने हैं। अब ये इंशाअल्लाह मुसलसल कई पीर जो है वो ये हुजूर की चश्माने मुबारक की जो अजमत है, शान है, इस पर इंशाअल्लाह हमारा दर्स रहेगा। जो सरकार मस्जिद नबवी में खड़े होकर सातवां आसमान ऊपर की खबरें बता सकते हैं, तो हमारे आका को इल्म है कि तैयबा मस्जिद में मेरे हुलिये की महफिल भी सजाई जा रही है और मेरे दीदार की तमन्ना लिए ये गुलाम बैठे हैं। मैंने जैसे असर में अर्ज किया कि करम होता है, करम होता है, पर कोई आगे करम लेने का मुस्तहिक भी हो तो तब फिर करम होता है। वो किसी ने क्या खूब कहा, न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। सब कहिए, न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा।
ہر ایک کا جواب تو ممکن ہے، پر میرے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے محبوب کا جواب نہیں ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا۔ نبی کا روضہ ہماری جان ہے، اسی کے درشن سے زندگی ہے، کبھی جو نکلے کوئے نبی سے تو مرنا جینا عذاب ہوگا، کبھی جو نکلے کوئے نبی سے تو مرنا جینا عذاب ہوگا۔ زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ فاتحہ شریف۔ آپ نے جو پڑھا اسے میرا کر دیا، میرا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ یا اللہ کریم، ہم سب اس وقت تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کی۔ یا اللہ ہم نے باتیں کی ہیں، دعا کرتے ہیں تجھے تیرے محبوب کی آنکھوں کا واسطہ ہماری آنکھوں کو اپنے محبوب کے دیدار کے قابل بنا دے، ہماری آنکھوں کو بد نظری سے بچا لے، بد نگاہی سے بچا لے، ہماری آنکھوں کے گناہ معاف کر دے، ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری محفلوں کو پاک کر دے، ہماری خلوتیں تنہائیاں پاک کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا امتی بنا، قیامت کے دن سرکار کی نظروں میں رکھنا، سرکار کے قدموں میں ہمارا حشر ہو۔ یا اللہ اس محفل میں جو ہفتہ وار محفل ہے، اس میں یا اللہ حاضر ہونے کی توفیق دے، پابندی کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق دے، اور حضور کے دیدار کی طلب نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما، اپنے محبوب کے چمکتے ہوئے بددعا کے چہرے کی زیارت کے قابل بنا دے، اپنے محبوب کا چہرہ دکھا دے، اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچا دے، خواجہ شریف پہ پہنچا دے، ہر جملہ کی سعادت نصیب کر، ہر سال نصیب کر۔ یا اللہ یہ سفر زندگی میں بار بار نصیب فرما، رزق میں کشادگی، دربار میں برکت عطا فرما۔ آج کی اس محفل میں آنے والے تمام شرکاء کی عرضیاں حاضریاں قبول فرما۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ حضرت محمد مصطفیٰ، ہر مسلمان کے لب پر ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم رسول اللہ آمین الحمدللہ والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سیدنا یا اللہ کریم ہر پیر کو اس محفل میں حاضری کی توفیق، اتوار بعد نماز ظہر درس حدیث پاک میں شرکت کی توفیق، جمعرات بعد نماز عشاء حلقہ ذکر میں حاضر ہونے کی توفیق، جمعۃ المبارک کی نماز عصر کے بعد 80 بار درود پاک کے حلقہ حبیب میں حاضر ہونے کی توفیق، یا اللہ بروز جمعہ مغرب کی نماز اذان سے 15-20 منٹ پہلے اجتماعی دعا میں شامل ہونے کی توفیق دے، یا اللہ ان حلقوں کو قبول فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، قبولیت کی خوشخبریاں عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹھن والے ان کی کافی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ او ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ایتھا میں مٹھڑی اتا خوش وسدہ وچ ملک عرب ایتھا میں مٹھڑی